الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني کریم۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النمل ہے یہ، اور سورۃ النمل سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 36 نمبر آیت سے لے کر 40 نمبر تک کی آیت تلاوت کی گئی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا جو یہ واقعہ ہے، اس پر غور فکر کرنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر بہت زیادہ نصیحت ہے۔ واقعہ دلچسپ ہے، یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ انداز بیان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے وہ بہت اہم ہے، بہت ہی اچھے انداز میں، جس انداز کے لیے کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی، تعریف کی آخری حد پہ چلا جائے آدمی، پھر بھی جس انداز میں اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، اس کی تعریف بیان کرنا انسان کے بس سے باہر ہے۔ اللہ نے بڑی ہی اچھے انداز میں یہاں پر سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے، اور یہ جو واقعات ہے محض اس کو واقعات اور قصے اور کہانی نہیں سمجھنی چاہیے، کیونکہ کفار مکہ اور جن لوگوں نے قرآن کریم کا انکار کیا ہے، انہوں نے یہی کہا کہ یہ قرآن جو ہے وہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانی کی کتابیں ہیں۔ تو یہاں پر جو قصے کہانی جو بتائے جا رہے ہیں، واقعات جو بتائے جا رہے ہیں، محض انسان اس سے کیسے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، کس طرح سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہا ہے ان واقعات کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلما جاء سلیمان، ملکہ بلقیس اس نے یہ فیصلہ کیا جب سلیمان علیہ السلام کے خط کو دیکھا، اور انہوں نے اس میں مطالبہ کیا تھا کہ تم کو ہر حال میں مسلمان ہو کر کے ہماری خدمت میں حاضر ہونا ہے، یا تو اسلام کو قبول کرو یا نہیں تو پھر تم کو اپنے حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو ملکہ بلقیس نے آزمانے کی غرض سے اپنے کچھ لوگوں کو تحفے لے کر کے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ بہت زیادہ مال تھا، سونے کی اینٹیں تھی، اور ایسی ایسی چیزیں تھیں جو زمین پہ جگہوں پہ پائی نہیں جاتی تھی۔ جب ان تمام تحفوں کو لے کر کے سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ بلقیس کا وفد پہنچا، فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، تم لوگ اس مال کا لالچ مجھ کو دے رہے ہو، یہ کیسا مال ہے؟ اس مال کی مجھ کو لالچ نہیں ہے۔ اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو مال تمہارے پاس ہے اور جس مال کو تم لے کر کے آ رہے ہو، یا جتنا مال تمہارے ملکہ کے پاس ہے، اس سے زیادہ مال تو رب نے خود مجھ کو دے رکھا ہے۔ جو مال تمہارے پاس ہے اس سے زیادہ مال تو خود رب نے مجھ کو دے رکھا ہے، اور میں نے جو تمہارے ملکہ کے پاس خط بھیجا ہے وہ مال کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ میں رشوت لے کر کے شرک کے کام کو بڑھاوا نہیں دے سکتا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایک باریک پیرے میں بتانا چاہ رہا ہے ان لوگوں کو جو کسی نہ کسی اعتبار سے دین کے علم کو لوگوں کے درمیان پھیلا رہے ہیں، ان کو مال کا لالچ بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور کسی بھی طرح کا دباؤ اللہ کے حق بات کو بیان کرنے میں ان کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں کبھی بھی وہ کامیاب داعی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک داعی اور ایک عالم کبھی بھی نبی کا وارث ہوتا ہے، انبیاء کا وارث ہوتا ہے، اور جو انبیاء کا وارث ہوگا اس کے اندر نبیوں والا اسوہ آنا چاہیے، ان کا نمونہ آنا چاہیے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں رشوت لے کر کے تم کو تمہارے حال پر نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اس روئے زمین سے شرک کو ختم کرنا چاہتا ہوں، لہذا تم جو یہ مال لے کر کے آئے ہو، یہ تحفہ لے کر کے آئے ہو، میں اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ فرمایا اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم،
جس مال کا تم مجھ کو لالچ دے رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا مال تم سے زیادہ مجھ کو دے رکھا ہے. اور پھر فرمایا بل انتم بہدیتکم، تمہارا تحفہ تم کو ہی مبارک ہو، اس پر تم ہی اتراتے رہو. بل انتم بہدیتکم تفرحون، اس تحفے کی مجھ کو ضرورت نہیں، یہ تحفہ تم خود اپنے پاس رکھو. اور اس کے بعد کہا ارجع الیہم، ان لوگوں کے پاس لوٹ جاؤ جو تمہارے بادشاہ ہیں، تمہاری ملکہ ہے اور جو تمہارے درباری ہیں، ان کے پاس تم لوٹ جاؤ. اگر وہ لوگ ہماری بات کو نہیں مانیں گے تو ہم ایسے لشکر سے ان کا مقابلہ کریں گے جس لشکر کو وہ لوگ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے. اس لشکر کے سامنے ان کو زیر ہو جانا پڑے گا. یا تو تم اپنے ملکہ کو کہو، اپنے بادشاہ کو کہو کہ بالکل مطیع اور فرما بردار ہو کر کے میرے پاس آئے، نہیں تو میں ایسی لشکر لے کر کے آؤں گا کہ تمہارے پورے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. اگر تمہاری ملکہ ہمارے پاس آ گئی تو اس نے اگر اسلام کو قبول کر لیا تو اس کا دین بھی اس کے لیے مبارک ہوگا، اس کی جو سلطنت اور بادشاہت ہے وہ بھی اس کے لیے واپس رہے گی. دوسری صورت میں بہت ہی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی بات کو سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر فرمایا. اللہ فرماتے ہیں ارجع الیہم، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اپنے لوگوں کے پاس لوٹ جاؤ. فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، ایسی لشکر کے ساتھ ہم ان کے پاس آنے والے ہیں جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، ان کے ملک سے ان کو ذلیل و رسوا کر کے باہر کریں گے اور وہ ہمارے سامنے بالکل پست رہیں گے. جب یہ وفد واپس آتا ہے، اس کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے لیکن فہم اور سمجھ پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ انسان خود سمجھ لے. جب وہ وفد واپس آیا اور ملکہ بلقیس کی خدمت میں آ کر کے سارا واقعہ سنایا کہ انہوں نے تحفے نہیں لیے اور ایسی ایسی بات انہوں نے کہی ہے، تو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بلقیس جو ملکہ تھی پہلے ہی بہت ساری باتیں آ چکی تھی کہ وہ بڑے نبی ہیں، بہت ہی پاکیزہ انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر ہے. جب یہ ساری باتیں پہلے سے سن رکھی تھی اور وفد کے لوگوں نے آ کر کے جب ساری ڈیٹیلز بتائی تو مزید ان کے دل کے اندر تقویت پہنچی، تائید ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی ہے، بڑے ہی پاکیزہ اور بڑے ہی بہترین انسان ہے اور اللہ کے بہت نیک بندے ہیں. تو سوچا کہ اللہ کے اس نیک بندے کے پاس مجھ کو ضرور ملنے کے لیے جانا چاہیے. لہذا انہوں نے خبر بھیج دیا کہ میں یروشلم میں بہت جلد اے سلیمان علیہ السلام آپ کے پاس پہنچنے والی ہوں، آپ کی خدمت میں حاضری دینے والی ہوں. جب اس نے یہ اطلاع بھیج دی تو سلیمان علیہ السلام نے دعوت کے ایک اور طریقے کو اختیار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قال، سلیمان علیہ السلام نے کہا یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. وہ جو تخت ملکہ بلقیس کا جس کے بارے میں ہدہد نے بتلایا تھا کہ بڑا عظیم تخت ہے جو سونے کا بنا ہوا ہے جس کے اندر ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اس عورت کو نہ صرف یہ کہ اسلام کی دعوت دی جائے بلکہ دعوت و تبلیغ کے ایک اور پہلو کو اختیار کیا جائے، وہ یہ کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں حاضر ہونا چاہیے تاکہ اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس کے پاس ہم آئے ہیں وہ صرف اس ملک کے بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتوں اور فضلوں سے نوازا ہے. انہوں نے کہا کہ اے درباریوں، تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو اس تخت کو اس عورت کے فرما بردار بن کر کے آنے سے پہلے پہلے میرے اس دربار کے اندر حاضر کر دے. قال عفریت من الجن، ایک بہت ہی بلند قامت جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. اس عورت کے آنے کی تو بہت دور کی بات ہے، آپ کی جو یہ مجلس بیٹھی ہوئی ہے اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں اس عرش کو آپ کی خدمت میں لا کر کے رکھ دوں گا. اس جن نے کہا کہ اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے، اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت آپ کی خدمت میں ہوگا، کیونکہ میں اتنی قوت بھی رکھتا ہوں اور میں پوری امانت داری کے ساتھ اس کو یہاں لے کر کے چلاؤں گا. ابھی یہ جن بات اپنی کہہ کر کے کمپلیٹ بھی نہیں کیا تھا کہ فوراً درباریوں میں سے ایک اور انسان اٹھا، ایک اور آدمی اٹھا. قال، اللہ فرماتے ہیں قال الذین عنده علم من الکتاب، ایک انسان، ایک ایسی شخصیت جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا ہے وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، یہ جو کہہ رہا ہے کہ آپ کے مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے تخت لا دے گا، بہت لمبا وقفہ ہو گیا. میں اس تخت کو آپ کے نگاہ کے لوٹنے سے پہلے پہلے یہاں پر حاضر کر دوں گا.
یعنی آپ آسمان کی طرف دیکھیے اور اپنی نگاہ کو وہاں سے لوٹائیے، آپ کی نگاہ آپ کی طرف لوٹے گی، اس سے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اور اس نے ایسا کر کے دکھلا دیا، اس نے ایسا کر کے دکھلا دیا۔ اب یہاں پر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ وہ کون انسان ہے یا جنات ہے، اور کیسی کتاب کا علم دیا گیا تھا؟ قرآن کا علم دیا گیا تھا، ام الکتاب کا علم دیا گیا تھا، یا لوح محفوظ کا علم دیا گیا تھا؟ کون سی کتاب کا علم دیا گیا تھا؟ تفسیر یہاں پر کچھ بھی بیان نہیں کر رہی، قرآن بالکل خاموش ہے۔ بعض لوگوں نے بہت سارے اٹکل پچو لگانے کی کوشش کی، لیکن چونکہ قرآن نے یہاں پر کچھ بھی نہیں کہا، لہذا اس آدمی کو ہم بھی متعین نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن نے صرف یہی کہا ہے کہ ایک ایسی ذات اٹھی جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا کہ آپ کے نظر کے آپ کی طرف لوٹنے سے پہلے آپ ایسے نظر کو اٹھائیے اور آپ کی نظر ایسے لوٹے گی، اس سے پہلے آپ کے سامنے وہ حاضر رہے گا، اور اس نے ایسا کر دکھایا۔ سلیمان علیہ السلام کی نظر ابھی جھپک بھی نہیں پائی تھی، ایسے اٹھ کر کے واپس آ بھی نہیں پائی تھی کہ دیکھا کہ سامنے عرش پڑا ہوا ہے، وہ تخت پڑا ہوا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی جلدی کیسے آ گیا؟ تو ابھی جو اس دور میں ہم لوگ ہیں اور جو علم جس قدر ترقی کر گیا ہے، اس علم کے اوپر ہم غور کرتے ہیں تو ہم کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مثال لیجئے، ہم جس زمین کے اوپر ہیں، یہ زمین سورج کے گرد سال بھر میں چکر لگاتا ہے، اور اس زمین کی رفتار کتنی ہے؟ 66,600 پر میل فی گھنٹہ، پر آور، ایک میل پر آور میں جو ہے 66,600 میل چلتا ہے ایک گھنٹے میں۔ 60 پر 6,600 میل فی گھنٹے کے رفتار سے یہ ہماری زمین چکر لگا رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ اتنی بڑی زمین 60 پر 6,600 فی گھنٹہ میل کے رفتار سے چکر مار رہا ہے، کیا ہم کو پتہ چل رہا ہے؟ نہیں پتہ چل رہا ہے۔ اب سوچ لیجئے کہ اتنی بڑی زمین جب اتنی تیز رفتار سے چل سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معجزے کے طور پر نبی کو کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے؟ آپ یروشلم سے لے کر کے معارب کی دوری دیکھیے، جس معارب اور یمن کے اندر ملکہ بلقیس رہتی تھی، وہاں سے یروشلم کی جو دوری ہے 1500 میل، بس اتنا ہی، 1,500 میل ہے بس، اور زمین کے مقابلے میں اس کا تخت کچھ بھی نہیں ہے۔ زمین کتنی بڑی، اور اسی زمین کے اندر اس کا تخت، تو زمین کے مقابلے میں اس کا تخت کچھ بھی نہیں ہے، اور 1,500 میل یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو معجزہ دکھلانا تھا، اللہ نے اس آدمی کے اندر وہ قوت دی، وہ آدمی پلک جھپکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے نظر کو اٹھ کر کے نیچے آنے سے پہلے اس تخت کو سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر کے رکھ دیا، اور جیسے ہی تخت کو دیکھا سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے میں لگ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں، قرآن کریم سلیمان علیہ السلام کے الفاظ کو بیان فرما رہا ہے، فلما رآہ مستقرا عنده، جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے سامنے دیکھا، قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ابھی بہت سارے لوگ یہ سوچ سکتے تھے، بہت سارے لوگ سلیمان علیہ السلام کے مقابلے میں یہ سوچ سکتے تھے ہمیں اتنے بڑے بادشاہ، جنات اور ایسے لوگ ہماری رعایا ہے کہ بولا اور پلک جھپکتے ہی حاضر کر دیا، ایسا بول سکتے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہوں، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ فضل جو ہے میرے رب کا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے کبھی بھی کسی بھی چیز کو جب بیان کرتے ہیں تو اللہ کا فضل، میں نے پہلے بھی بتایا، ہم جو انسان ہیں اور ہماری سانس جو چل رہی ہے، ہماری سانس باہر نکلتی ہے، اندر جائے گی تو رب کے حکم سے ہی جا سکتی ہے، رب کے حکم کے بغیر ہماری سانس بھی اندر نہیں جا سکتی۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، اللہ نے جو اتنا ہم کو نوازا ہے، اور ایسے جو خرق عادت جو معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، ایسے جو کارنامے ہو رہے ہیں، اللہ مجھ کو آزمانا چاہتا ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ناشکری کرتا ہوں، اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ جو مضمون ہے قرآن میں کئی جگہ پر آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اگر نعمت دیتا ہے تو آزماتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ بندہ شکر ادا کرتا ہے کہ ناشکری کرتا ہے۔ ایمان اور شکر یہ دونوں آپس میں بہت قریب ہیں، ایمان اور شکر۔ آپ دیکھیے
ایمان کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے. اور شکر کا اپوزٹ بھی کفر ہوتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تم کو زیادہ دے گا. ولئن کفرتم، اور اگر تم کفر کرو گے. دیکھیں شرک کے مقابلے میں کس چیز کو پیش کیا اللہ نے؟ کفر کو پیش کیا. ایمان کا الٹا بھی کفر ہوتا ہے اور شکر کا الٹا بھی کفر ہوتا ہے. جس انسان کے اندر جس قدر ایمان ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کا شکر گزار بندہ ہوگا، اور جس انسان کے اندر جتنا ایمان کی کمی ہوگی اتنا ہی وہ ناشکرا ہوگا. سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. انہوں نے اپنی زندگی میں جب بھی اللہ کا فضل اپنے اوپر دیکھا، اللہ کی نعمت اپنے اوپر دیکھی، فوراً اللہ کا شکریہ ادا کرنے میں لگ گئے. اور انبیاء اور نیکوکاروں کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں جو کفر کرنے والا ہوتا ہے وہ انسان نعمتوں کے ملنے کے بعد شکریہ ادا کرنے کے بجائے اپنے اندر تکبر اور گھمنڈ کو پاتا ہے. اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ بچنے کی دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو شکر گزار بندہ بنائے، اللہ ہمیں ناشکری سے بچائے. اللہ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اللہ مجھ کو آزما رہا ہے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، کیونکہ جو شکریہ ادا کرے گا وہ اپنے آپ کے لیے کرے گا. یہ شکر جو ہے، انسان جتنا شکر کرے گا اللہ کی نعمت اتنی ہی اسے قریب ہوگی، اور جتنا انسان ناشکری کرے گا اللہ کی نعمتیں جو اس کے پاس موجود ہوں گی وہ اس سے دور ہوتی چلی جائیں گی. بظاہر انسان مالدار لگے گا لیکن اس کے دل کے اندر اطمینان نہیں ہوگا، غنا نہیں ہوگی. اللہ کے رسول سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکریہ ادا کرے گا وہ اس کے لیے ہی ہوگا، اللہ کا اس سے کچھ بھی نہیں بگڑنے والا ہے. اگر کوئی شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں اس سے. اللہ ہمارے شکریہ سے بھی بے نیاز ہے، ہماری ناشکری سے بھی بے نیاز ہے. اللہ کا جو کارنامہ ہے وہ اپنے آپ میں محمود ہے. کوئی اللہ کا شکریہ ادا کرے یا نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ میں قابل تعریف ہے. اللہ کو کسی کے شکریہ کی ضرورت نہیں. اللہ نے مزید فرمایا، اللہ کے رسول سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ومن کفر، اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے فإن ربی غنی کریم، ہمارا رب اس کے ناشکری سے اور اس کے شکریہ دونوں سے بے نیاز ہے، اور ہمارا رب ہر حال میں بزرگ ہے، کریم ہے، اپنے بندوں پر رحم و کرم کرنے والا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شکر گزار بندہ بنائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.